السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. عشق صحرا، صحرا محبت، سیزن 2، از قلم انوش احمد، قسط نمبر 29. صبح کا سورج تمام تر روشنیوں کے ساتھ اسلام آباد میں روشن ہوا تھا، اور ایسے میں اگر آپ مافیا خاندان کے وسیع و عرض پلیس کا رخ کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے مکین بیدار ہو چکے تھے. ڈائننگ ٹیبل سج چکا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام کرتے اپنی نشست سنبھال رہا تھا. تمام بڑوں کے ساتھ زیغم، حمامہ، زرقا، مہدیر، حمیم سب موجود تھے، یہاں تک کہ اشر بھی. ارسلان عائشہ کو دیکھ رہا تھا. ان دونوں کے درمیان کل سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ایک سرد مہری کی دیوار کھڑی تھی جسے عبور کرنا بے حد مشکل تھا. بھائی نہیں آئے؟ ایشمل نے اپنی کرسی سیدھی کر رہی تھی جب اس نے سب کو دیکھتے ایبک کے بارے میں استفسار کیا. اشر البتہ الگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا. یہ اس کا احتجاج تھا یا ناگواری؟ وہ ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ ناشتہ تو ضرور کر سکتا تھا. یا وہ بارڈر وہ بنا چکا تھا. وہ ایبک کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ ابھی تک کمرے میں نہیں جا سکا. اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایبک کو بیدار کیا جائے. ایشمل کے سوال پر اس کی ماں باپ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. عائشہ نے نگاہیں پھیر لیں اور ارسلان کے دل کو کچھ ہوا. ایشمل نے سب کو دیکھتے ماں باپ کے درمیان سرد محسوس کی تھی. وہ سو رہا تھا، میں خود گئی تھی بلانے کے لیے. آیت نے محبت سے ایشمل کی پلیٹ سیدھی کرتے کہا اور ناشتہ سرو کرنا شروع کیا تھا. ایشمل ابھی تک اپنی کرسی پر نہیں بیٹھی تھی. تو کیا ہوا بڑی مما؟ زیادہ دیر تک سونا اچھی بات تو نہیں. آپ اور مما تو مجھے نہیں سونے دیتی. کیا بیٹے کے لیے ہر قانون بدلا جا سکتا ہے؟ ایشمل نے پیشانی پر بر ڈالے پوچھا. اس کے انداز پر سبھی مسکرا دیا. عائشہ نے کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا. ایبک ان کے درمیان شامل تو ہو چکا تھا، لیکن اپنا پن آہستہ آہستہ ہی پیدا ہونا تھا. ان سب کے درمیان اپناپن آہستہ آہستہ ہی پیدا ہونا تھا. ان سب کے درمیان نہیں، بالکل نہیں. بیٹے اور بیٹیاں برابر ہوتے ہیں، اور میں کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ ناانصافی کر کے بیٹے کے ساتھ انصاف کرے. ایشام نے ایشمل کو دیکھتے ہوئے کہا. ایشام کی بات پر ایشمل مسکرائی. جاؤ بیٹا، بلا لاؤ ایبک کو، ڈیول نے بھی کہا. تو ایشمل مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی. میں جا کر بلا کر لاتا ہوں، تم رہنے دو، مجھے ویسے ہی ایبک سے ملنا ہے. اشر سیدھا ہوتا اپنا ویل چیئر کرو گے ایشمل کی سمت کرتے بولا. ایشمل نے اسے گھور کر دیکھا. تاکہ آپ جا کر میرے بھائی کے کان بھریں؟ ہم سب کے خلاف. ایشمل ناگواری سے بولی. مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ تو ایسے بول رہی ہیں محترمہ جیسے پہلی بڑی عزت تھی اس کے دل میں آپ لوگوں کے لیے، اور اسی عزت کے خاطر تو وہ آپ سب کی جان لینا چاہتا تھا. نہیں، وہ کوئی بچہ نہیں ہے جس کے کان میں بھر سکتا ہوں. اشر نے بھی سیدھی سنائی. چپ کریں آپ، مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی، اور یہ میرا پلیس ہے، میں بھی دیکھتی ہوں. میری مرضی کے بنا آپ جاتے کیسے ہیں میرے بھائی کے کمرے میں؟ ایشمل کا موڈ بگڑا تھا. کیوں چپ کروں؟ آپ تو بڑا میرے پلیس میں چپی کا روزہ رکھ کر بیٹھی تھی نا. اشر کی پیشانی پر بل پڑے. سب لوگ اب اس بحث کو سن رہے تھے. آپ کو کسی کے پلیس میں رہنے کا ادب نہیں پتا؟ ایشمل دانت پیس کر بولی. اچھا رہنے دیں گے ادب، مجھے تو لگا تھا مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے. اچھا رہنے کے ادب، مجھے تو لگا تھا مجھے کڈنیپ کیا گیا. اشر معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا آنکھیں ٹپا کر بولا. تو کڈنیپ کیا گیا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی تہذیب ہوتی ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی ادب ہوتے ہیں. آپ نے مجھے بھی تو کڈنیپ کیا تھا. میں آپ کی مرضی کے بنا کہیں نہیں گھومی. ہر وقت پستول دکھا کر ڈراتے رہتے تھے. کیا میں نے آپ کو پستول دکھائی؟ ایشمل کا غصہ تھا یا کوئی بھڑاس؟ آپ کو پستول اس لیے دکھاتا تاکہ آپ اپنی بک بک بند کر سکیں، اور آپ اسی پستول کی وجہ سے اپنی مرضی نہیں کر سکتی تھیں، ورنہ آپ نے تو پکنک منا لینی تھی. اور پستول دکھائیں گی آپ مجھے؟ ذرا پکڑ کر تو دکھائیں. اشر نے اپنی جیکٹ سے پستول نکالتے ہوئے ایشمل کے سامنے رہے. ایشمل کا حیرت سے منہ کھل گیا. چہرے کی رنگت فک ہوئی تھی. اس کے پاس پستول تھی. اس کے گھر والے آرام سے بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر اشر کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے. اگر وہ کسی کو گولی مار دیتا تو سوچتے. ایشمل کی رنگت فک ہوئی تھی.
اس نے گھوم کر اپنے خاندان کو دیکھا جو ان کے دونوں کو ہی دیکھ رہے جیسے کوئی ٹی وی شو چل رہا ہو۔ ان کے پاس یہ پسٹول، بڑے پاپا، کوونگ بھائی، جام بھائی، میم بھائی اپنا کام دھیان سے نہیں کر رہے، آپ انہیں کچھ کہتے کیوں نہیں؟ یہ گن آپ کے بڑے پاپا دیکھ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے ہی دی ہے۔ ایشمل نے حیرت سے منہ اور آنکھیں کھولے ڈیول کو دیکھا اور جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شوٹ کرنے کے لیے؟ ایشمل ڈیول کو دیکھتے بڑبڑائی تھی۔ اشر نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ ویسے آپ کے بڑے پاپا نے نام تو نہیں لیا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے یہاں رہنے پہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو میں اس پسٹول کا استعمال کر سکتا ہوں۔ اشر نے تنزیہ مسکراتے ایشمل پر گرہو پانی ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی امٹنے لگی۔ ویسے آپ کو شوق تھا نا مجھ پر پسٹول تاننے کا؟ اشر بے لچک لہجے میں محظوظ ہوتے بولا۔ پہلے کڈنیپر دیکھے میں جو یرغمل کو ہی پسٹل تھما کر اس کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے ہیں، ایشمل پیر پٹک کر بولی تھی۔ اور بولے نہیں بڑے پاپا، یہ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے کوونگ بھائی کو گالی دی تھی۔ آپ ایسے کے ہاتھ میں پسٹول دے کر خود کو گن پوائنٹ پر کیوں رکھتے ہیں؟ ایشمل کو اشر کی گالیاں بھی یاد آئیں۔ اس دفعہ اشر نے چہرہ پھیرا تھا، جبکہ زغم میں مادر نے اب کی پریشانی سے ایشمل کو دیکھا تھا، جو اشر کو شرمندہ ہوتے دیکھ فرش پر ایک پیر جلاتی محسوس ہوئی تھی۔ اچھا کوئی ایسا مرد بتا دیں جو پسٹول بھی رکھتا ہو اور گالیاں بھی نہ بکتا ہو۔ اشر بھی جتاتے ہوئے بولا۔ اب سب نے انہیں دلچسپی سے دیکھا۔ بات چیت دلچسپ موڑ پر جا رہی تھی۔ ویسے آپ کو شرم آنی چاہیے، اتنے بڑے ہو کر گالیاں بکتے ہیں۔ ایشمل نے گڑبڑاتے مزید ذلیل کرنا چاہا۔ گینگسٹر سے تم امید کیا کرتی ہو؟ کھڑے ہو کر اپنے دشمنوں کے اقوال زرے سنے؟ اشر نے خود پر قابو پاتے آئی بروز کا کر سوال کیا۔ سب نے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کب اشر اور ریبک کے دل سے بدگمانی جانی تھی۔ نہیں، یہ کام تو بس میرا ہی شریف مافیا خاندان کر سکتا ہے، ایشمل خود سے بولتی۔ ریبک کے کمرے کے سمت بڑھی تھی۔ پاگل ہے محترمہ، اشر بڑبڑایا۔ کون ہے؟ ریبک نے دروازہ نوک ہونے پر بیزارگی سے پوچھا، لیکن آنے والے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی، ثابت کیا کہ وہ زیام کی بہن تھی۔ ریبک جو بلیک ڈریس، پینٹ اور شرٹ میں ملبوس بیٹھ کر اسے ٹیک لگا بیٹھا تھا، ایشمل کو ناگواری سے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ تو یہاں پر کیوں آئی؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ مجھے کسی سے نہیں ملنا، تم جا سکتی ہو۔ ریبک نے خود سے ہی سوال کرتے خود ہی جواب دیا، لیکن ایشمل نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ وہ سیدھا اپنی دھن میں اس کے قریب آ کر بیٹھی اور بلا وجہ مسکرانے لگی۔ واہ بھائی، مانا آپ نے ہمیں اپنے ایول پلیس میں رکھ کر گھر والوں کی طرح ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا، لیکن ہمارا دل بہت بڑا، آپ ہمارے ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں، ایشمل نے مسکراتے ہوئے آفر دی۔ یہ ہوتے ہیں بڑے دل والے۔ مجھے نہیں کرنا، وہ آنکھیں بند کیے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ اب آپ کو یہیں رہنا ہے؟ کب تک ایسے لا تعلق بن کر رہیں گے؟ ایشمل نے ہار نہیں مانی۔ تم سے کس نے کہا مجھے ہمیشہ یہیں رہنا؟ میں یہاں صرف دائی جا کے لیے رہ رہا ہوں، صرف وہی ہے جو میری مجبوری ہے، ریبک نے آنکھیں واؤ کرتے ایشمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور دیانا بھابھی، وہ آپ کی مجبوری نہیں؟ ایشمل نے نہ جانے کیوں ریبک سے سوال پوچھا۔ وہ میری مجبوری نہیں، وہ بس میری زندگی ہے، ریبک نے کہا۔ زندگی سے بڑی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ ایشمل نے بھائی کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ لاجواب ہوا تھا۔ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی میڈیکل ڈریسنگ کچھ ہی دیر میں کرنی تھی۔ زندگی تو سب کو ملتی ہے، اور زندگی سے بڑی مجبوری کسی کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ زین بھائی دیانا بھابھی کے زندگی نہیں کہتے ہوئے وہ جانتے ہیں زندگی کبھی بھی مجبوری بن جاتی ہے۔ وہ ان کی محبت ہے، وہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ جنت میں بھی ان سے محبت کر سکتے ہیں۔ ان کی محبت کو زندگی جیسی فانی شے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایشمل نے مزید کہا تو ریبک جیسے سانس نہیں لے سکا۔ اس نے ایشمل سے نظریں ہٹائی تھی۔ چلے نا بھائی، ناشتہ کریں ہمارے ساتھ، ایشمل ماحول کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ، ریبک نے تاثر چہرے سے کہا۔
اچھا آپ نہیں کریں گے ناشتہ میرے ساتھ تو میں بھی نہیں کروں گی، اور آپ کو پتہ ہے جب میں کچھ کھاتی پیتی نہیں ہوں تو مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں، میں بیمار پڑ جاتی ہوں، مما سخت پریشان ہو جاتی ہیں اور ڈیڈ بھی ان کے ساتھ ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اشمل نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ایبک نے اس کی بات دلچسپی سے سنی۔ اشمل اس کے چہرے کو دیکھتی امید سے جواب کی منتظر کر رہی تھی۔ تو پڑ جاؤ، بیمار ہو جائے تمہاری مما پریشان نہ کریں، تمہارا باپ کھانا مجھے کیا؟ ایبک اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا لاپرواہ ہو کر بولا، جیسے اس کے ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کتنے بے حس ہیں، کم سے کم میرا تو خیال کر لیں، میں تو آپ سے آرام سے بات کرتی ہوں، پیار سے اشمل منہ بنا کر بولی تھی۔ ایبک نے کوئی نوٹس ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں کر رہے نا میرے ساتھ ناشتہ، اللہ آپ کو اس کا گناہ دے گا۔ اشمل بیڈ سے اٹھتی، پیر پٹک کر دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ دل میں ایک خواہش تھی کہ وہ اسے روکے گا اور ایسا ہی ہوا۔ ایبک نے اسے دروازے پر روکا۔ اشمل مسکرائی، اپنی مسکراہٹ دباتی، چہرہ نارمل رکھتے ہوئے پلٹی تھی، آنکھیں گھماتے ہوئے۔ ایٹیٹیوڈ بھی تو بنتا تھا نا۔ میرا دل بہت بڑا ہے، معاف کرتی ہوں، آپ شرمندہ ہیں، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ ایبک اشمل کو ہی دیکھ رہا تھا، بولا کچھ نہیں اور بیزار ہوئی۔ پھر اشمل نے گہرا سانس لیتے احسان کرنے والے انداز میں ایبک سے کہا۔ وہ مسکرایا، لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا تھا، جاتے وقت دروازہ بند کر دینا۔ ایبک نے سنجیدگی سے کہا۔ اشمل پر گھڑوں کا پانی ڈالا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ دیر پہلے اشر نے ڈالا تھا۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایبک کو دیکھتی رہی۔ اس کے پیچھے دروازے پر اشر نہ جانے کب سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا زبردست قہقہ گونجا۔ اشمل نے پلٹ کر اسے خونکار نظروں سے دیکھا، جبکہ اشمل بھی مطمئن سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اشمل پیر پٹک کر سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے تن فن کرتی نکلی۔ جاتے جاتے اشر کو دیکھا، کڈنیپر بولنا نہیں بھولی تھی۔ تمہاری بہن بہت بڑا چلتا پھرتا ڈرامہ ہے۔ اشر اپنی ویل چیئر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ایبک سے بولا تھا۔ اور تم ڈرامہ دیکھنے کے شوقین؟ ایبک نے بیک گراؤنڈ سے سر ٹکاتے بولا۔ اشر گڑبڑا کر رہ گیا۔ بات بہت چھوٹی تھی لیکن مطلب پہاڑ جیسا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کے جذبات سے کیسے انجان رہ سکتا تھا؟ اشر کو ایبک سے نظریں ملانا مشکل لگا۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دو ڈیول، ورنہ اب میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے جب نوریس کی کال پر جیک، ڈیول، ہشام جنت ولا پہنچے تھے، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ نایا دلشاد بھی وہیں موجود تھے، اور وہ وحید خانزادہ کے ساتھ اہم صاحب سے ملنے آئے تھے۔ نوریس ڈیول سے مخاطب تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے نمل کے کمرے سے زیام کو نکلتا دیکھ پورا خاندان شوق میں تھا۔ وہ تو شکر تھا نوفل اس وقت آفس میں تھا، ورنہ جنت ولا جنگ ولا بن جاتا۔ دلشاد اہم صاحب، نوریس، وہاب صاحب خوب شرمندہ ہوئے تھے، لیکن جس کو شرمندہ ہونا چاہتا وہ تو ڈھیٹ بنا سیب کھا رہا تھا اور ساتھ کے ساتھ اپنی ساسو موم کا ناشتے کے لیے فرمائش بھی کر رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا نیمل کو زیام سے پیار بڑا تھا، اس لیے وہ اس کے ناشتہ بنانے کا اعلان کرتی اسے سیب دیے کچن میں جا چکی تھی، ورنہ سسر تو زیام کو زہر دینے کے حق میں زیادہ تھا۔ انایا بھی نمل کے ساتھ نیمل نے زیام کو خفگی سے دیکھا۔ وہ ایسے ہی صبح سے کہہ رہا تھا کہ وہ چلا جائے، لیکن وہ ڈھیٹ نمبر 1 ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ بھی نیمل جانتی تھی نوفل کے جانے تک اس نے کیسے زیام کو خود میں الجھا کر رکھا تھا۔ دیان نے دلشاد اور نوریس کے سائن لینے کے لیے اس کو ایک فائل دیتے جنت ولا بھیجا تھا۔ اس پورے تماشے میں تماشا گیر وہ بھی تھا۔ نالائق، کیا مجھے ذلیل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تم، اور کتنا ذلیل کرو گے؟ ڈیول نے دانت پیستے ہوئے زیام سے کہا، جو سیب میں دانت گاڑے ہوئے تھا۔ آپ سے کہا تھا میں نے ڈیڈ میری بیوی لا کر دے، آپ نے نہیں سنی، وہ لاپرواہ بولا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے سسرال میں چوروں کی طرح گھسو گے؟ یا اللہ، کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ ڈیول بال نوچنے کے در پہ تھا۔ معاملہ سنگین سے سنگین تر ہو رہا تھا۔ رخصتی کروائیں میری ڈیڈ، رخصتی، زیام نے مشورہ دیا۔ جنازہ نہ اٹھا دوں تیرا بے غیرت؟ ڈیول دھاڑا تھا، خواتین کچن میں تھی، وہ گالی دے گیا۔ میرا ہی دماغ خراب تھا، مافیاز میں بیٹی بیادی، نوریس پچھتایا۔ ڈیول نے اب نوریس کو خفگی سے دیکھا۔ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، روزی روٹی پر وار مت کرو تم، سمدھی سمجھ کر عزت دے رہا ہوں، لوگ مرتے ہیں ہم سے رشتہ داری کرنے کے لیے، اور چاند سا نہیں تو گرین زدہ تو ہے نا میرا سپت۔ گرین بھی تو چاند پر لگتا ہے۔ زیام کو گرین کے نام پر 2 پل کا صدمہ ہوا، لیکن خیر ہے، عام بات تھی، باپ سے عزت
لیکن دل خان کے لیے یہ بات عام نہیں تھی، وہ اس نے اپنا کہکا جب بھی نہیں کیا تھا، زیام نے گھور کر دیکھا، وہ نظریں پھیر گیا۔ ہاں، ایسی رشتہ داری جس میں لڑکی کے سر پر سرخ دوپٹہ نہیں، گنتانی جاتی اور سسرالیوں کو کھجور کھلانے کے بجائے بارود سے اڑانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ نورس کا تن ڈیول سمجھ گیا، وہ آیا تو اس کی شادی کی بات کر رہا تھا۔ ڈیول کا چہرہ سرخ ہوا، اب کی دفعہ دلشاد نے کہکا لگایا تھا۔ دوستوں سے کبھی رشتہ داری نہیں کرنی چاہیے، جوان اولاد کے سامنے جوانی کھول دیتے ہیں۔ ڈیول پچھتایا۔ بیبی لڑنے دو انہیں، چلو ہم ہنی مون پر چلتے ہیں۔ زیام کچن میں آتا نمل کا ہاتھ چومتے بولا تو نمل انایا اور نمل کے سامنے زیام کی اتنی بے باکی پر خفت سے سرخ ہوئی تھی۔ زیام کیا کر رہے ہیں جائیں باہر، وہ گھبرائی سی بولی۔ زیام نے منہ بنایا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ ملے اس کی پیشانی چوم گیا۔ نمل اور نینا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ دونوں ہی باہر جائیں، شاید جو جنگ باہر چل رہی ہے وہ ختم ہو سکے، ہم ناشتہ بنا کر آتے ہیں۔ انایا بولی تو زیام اور سر ہلاتا نمل کو باہر آیا۔ تیرے بڑے دانت نظر آ رہے ہیں، دلشاد کو ہنستا دیکھ ڈیول دلشاد پر پھٹ پڑا۔ تیرا ٹیکسٹ آ رہا ہے؟ دلشاد نے الٹا پوچھا۔ میں آج تک پچھتاتا ہوں، میری بہن نے تجھ سے شادی کی تو کی کیوں؟ ڈیول نے کہا۔ میں پچھتاتا نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک شکوہ ہے، میرا سالا تو بنا کیوں؟ دلشاد نے بھی کہا۔ اتنا ہینڈسم سالا تو ڈیزرو بھی نہیں کرتا، ڈیول بھی جتا کر بولا۔ بالکل میرے سالے کی شکل پر تو چاندنی بھی فدا ہو جائے۔ دلشاد نے 25 سال پہلے والا تانا مارا۔ اور یہی وقت تھا جب کہ جیک اور ہشام کھانستے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ اپنا کہکا کنٹرول کر رہے تھے۔ آہن اور وہاب صاحب ان لوگوں کو لڑتے دیکھ گارڈن کی سمت چلے گئے تھے۔ نورس اور دلشاد بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنسے پڑے تو زیام، نمل اور دل خان نے ناچمچی سے انہیں دیکھا تو اتنی چھوٹی سی بات پر اس طرح ہنسنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے چھوٹی سی بات 25 سال پہلے کی طرح آج بھی ڈیول کو سلگانے کا فن رکھتی تھی۔ تو میری بہن کا شوہر نہ ہوتا تو تجھے چاندنی بنانے میں 2 سیکنڈ نہ لگاتا میں، ڈیول گرایا تھا خونخوار نظر سے شام اور جیک کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں چپ ہوتے سیدھے ہوئے تھے۔ انایا میں ڈر رہا ہوں تمہارے بھائی سے، آ کر پلیز مجھے بچا لو، کہیں یہ مجھے چاندنی نہ بنا دے، اچھا لگے گا تمہارے؟ شوہر اب محفل لگاتے ہوئے دلشاد نے ہانک لگائی تھی۔ ڈیول بل کھا کر رہ گیا۔ اب تک لڑ رہے ہو تم لوگ، اب بس بھی کر دو اور مسئلے کا حل نکالو۔ آہن صاحب وہاب خانزادہ کے ساتھ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے بولے۔ اب وہاں سب چپ ہوئے تھے۔ میرا بس چلے تو اس سے مسئلے کا مزال سے ہی اڑا دوں۔ نورس زیام کو دیکھتے دانت گجا کر بولا۔ جواب بھی نمل کے ساتھ چپک کر کھڑا تھا۔ غضب خدا کا، اس بندے میں تو شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس لیے تو اسے بچپن سے ٹھر کی دنیا کہا جاتا تھا۔ ڈائن کی ٹھر کی دنیا۔ آپ کی سوچ سے بڑا مسئلہ ہوں سسر جی، ایٹم بم سے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ زیام ایک ڈمپل کی نمائش کرتا بولا۔ یہ تمہارا بیٹا اتنا ٹھرکی کیوں ہے؟ اس کو بولو میری بیٹی سے چپک کر کھڑا نہ ہو۔ نورس نے غصے سے ڈیول سے بولا۔ کیوں میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ تمہارا نوکر لگا ہوں؟ اور بولو مت، مافیا خاندان سے ہیں ہم، اور بہت ہو گیا شریف بن کر تم لوگوں کی ہر بات سننا، عزت دے رہا تھا لیکن تم دونوں کو راس نہیں۔ ڈیول غصے سے بولا۔ دلشاد اور نورس کو دیکھتے پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے بیک وقت ڈیول کو دیکھا، روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح منہ موڑ کر بیٹھا تھا۔ اسلام آباد میں اب وقت ہوا جاتا ہے مافیا خاندان کی شرافت چھوڑنے کا۔ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔ باقی کی کہانی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔